الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں، سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام صدائے قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین بالکل ابتدائے قرآن سے ہوا تھا، سورہ فاتحہ سے ہوا تھا، الحمد سے ہوا تھا۔ پھر ہم نے لفظاً حرفاً سبقاً اپنے سفر کو جاری رکھا اور آج ہم پہنچے ہیں قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ناظرین کرام آج ہمارا موضوع ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ تنگی اور فراخی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو دبا لیتے ہیں یا پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، اور بس ایسے محسنین یعنی نیکوکار لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے، اور اس سبق میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ کلام اللہ جو ہے یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے لیے ہدایت کا بنیادی ماخذ ہے، ہدایت کا منشور ہے، دستور ہے۔ اور یہ ناظرین کرام ہدایت کن کو ملے گی؟ جو ہدایت کو طلب کریں گے، جو دعا کریں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر وقت ہم سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں یا نماز میں جب اس کو پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے یہ استدعا کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھے راستے کی ہدایت فرما دے۔ جواب آتا ہے کچھ آگے بھی کہیں، کن کی ہدایت؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہمیں سکھلایا گیا ہے کہ ہدایت مانگنے کے ساتھ یہ بھی کہو کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان لوگوں کی راہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا وہ گمراہ ہوئے۔ تو ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے ہدایت کا سرچشمہ بتا دیا، بلکہ مجسم بتا دیا کہ وہ لوگ ہیں، ان کی طرح تم ہدایت مانگو جن پر اللہ رب العزت نے اپنا فضل کیا، اپنا کرم کیا۔ ناظرین کرام، میں اس کا غیر منقوط ترجمہ اس طرح سے کیا کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو مکرم ہوئے در الہی کے، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں عزت پا گئے، عفت پا گئے، شرف پا گئے، احترام پا گئے، تکریم پا گئے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ ناظرین کرام، ان کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا ہے کلام اللہ میں۔ سب سے پہلے تو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی ارشاد فرما دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ لوگو سن لو، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ ناظرین کرام، یہ 6 صفات بتائی ہیں اللہ نے ہدایت یافتہ لوگوں کی، جن کو متقین یہاں ارشاد فرمایا ہے، مقربین ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کچھ آپ پر نازل کیا یعنی کلام اللہ، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس سے پہلے جو رسولوں پر نازل کی گئی کتابیں تھیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تو سمری اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بالکل ابتدا میں ارشاد فرما دی تھی ہدایت یافتہ لوگوں کی۔ پھر جا بجا مختلف مقامات پر مختلف زاویوں سے، مختلف حوالوں سے ان کا تذکرہ کیا جاتا رہا، ایسے لوگوں کا جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا۔ آج کے سبق میں بھی ناظرین کرام اللہ رب العزت نے ایسے ہی انعام یافتہ لوگوں کی 4 صفات مزید ارشاد فرمائی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کہ وہ تنگی اور فراخی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ وہ کبھی یہ نہیں سوچتے ہم تو خود غریب ہیں، ہم تو خود مسکین ہیں، ہم تو خود حاجت مند ہیں۔ جتنا ان کے پاس ہوتا ہے اس میں سے بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں ناظرین کرام تھوڑا بھی خرچ کیا ہوا اللہ کو بہت پسند ہے۔
اور دوسری صفت آج یہ بیان کی وہ غصے کو پی لیتے ہیں، والکاظمین الغیظ، جب غصہ آتا ہے تو اس کو پی لیتے ہیں۔ اور تیسری صفت یہ بیان کی کہ وہ دوسروں کی غلطیوں کو اور قصوروں کو معاف کر دیتے ہیں، والعافین عن الناس۔ اور چوتھی صفت یہ بیان کی ناظرین کرام کہ وہ احسان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والے ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ 4 صفات ہیں ناظرین کرام۔ آخری صفت کیا ہے کہ وہ احسان کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے نزدیک 1 درجن 12 کا نہیں ہوتا، وہ 13 کا یا 14 کا ہوتا ہے۔ وہ لوگ ہوتے ہیں احسان کرنے والے جو کسی کو حق سے زیادہ عطا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو آخری 3 صفات، 4 میں سے آخری 3 صفات کہ وہ غصے کو پی لیتے ہیں، وہ دوسروں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دیتے ہیں، وہ احسان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کے ضمن میں مفسرین نے علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ اپنی تفاسیر میں درج کیا ہے، لکھا ہے کہ علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز ایک دن ان کو وضو کروا رہی تھی، اور وضو کرواتے کرواتے جو وضو کا برتن تھا جس میں پانی تھا وہ گر گیا اور چھینٹے پڑ گئے علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو جب دیکھا کہ انہوں نے برا منایا ہے کہ میرے ہاتھ سے وہ پانی کا برتن گر گیا ہے، وہ غصے میں آ گئے ہیں، طیش میں آ گئے ہیں، تو فوراً وہ کنیز بولی والکاظمین الغیظ، غصے کو تو پی لیتے ہیں۔ تو وہ ان کا چہرہ جو پہلے سرخ ہو رہا تھا اب وہ نارمل ہو گیا، جب دیکھا کہ غصہ پی لیا ہے۔ لیکن کنیز بھی کیا کنیز تھی کس کی؟ اس خانوادے کی کنیز تھی کہ جس پر فیضان سماوی نازل ہوتے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، جب کنیز نے دیکھا کہ غصے کو تو پی لیا ہے، ابھی معافی رہتی ہے، تو ساتھ ہی کہنے لگی والعافین عن الناس، اور معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے ہاں جاؤ میں تمہیں معاف بھی کر دیا۔ جب یہ خوشخبری بھی پا لی پھر کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تو تینوں کی گواہی جو کہ علامات اللہ رب العزت نے ہدایت یافتہ لوگوں کی، متقین کی، مقربین کی بتائی تھیں، وہ اس کنیز نے ظاہر کر دیں، تو وہ سارا کچھ پا لیا۔ ناظرین کرام، اس میں اب ہمارے لیے کیا اسباق ہیں؟ ہم اپنے فکر و عمل کی کیسے تطہیر کر سکتے ہیں؟ ہم اسی زندگی میں رہتے ہیں، ہمیں بھی بعض مقامات پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ غصے کو دبانا کیسے چاہیے؟ پھر لوگوں کی غلطیوں قصوروں کو معاف کیسے کرنا چاہیے؟ احسان کیسے کرنا چاہیے؟ میں نے کہا احسان یہ نہیں ہے کہ کسی کو 1 درجن کچھ عطا کرنا ہے تو 12 گن کے عطا کریں، نہیں 13 یا 14 کریں، یہ احسان ہے۔ ناظرین کرام، اس پہ ہم گفتگو کریں گے آج کے سبق میں۔ بڑی دل نشین اسباق ہیں آج ہمارے پروگرام صدائے قرآن میں، اور ناظرین کرام اس پر گفتگو کرنے کے لیے میری دائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں وہ آپ کی جانی پہچانی ہیں، صدائے قرآن کے ماشاءاللہ نوجوان مفتی ہیں، عالم ہیں اور استاذ ہیں۔ اللہ رب العزت نے، میں کہا کرتا ہوں، ان کو جوانی میں علم کی جولانی عطا کی ہے۔ جناب مفتی حسان ادریس عبدالسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مفتی صاحب؟ الحمدللہ، نام بخیر، اللہ کا فضل، الحمدللہ۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب تشریف رکھتی ہیں حافظہ اسما شاہد۔ حافظہ بھی ہیں، اسما بھی ہیں، شاہد بھی ہیں، گواہ بھی ہیں اور استاذ بھی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ناظرین کرام، آپ کو بھی یہ سن کر خوشگوار حیرت ہوگی کہ اسما شاہد جناب مفتی حسان کی اہلیہ ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے پورے گھر کو نوازا ہے علم سے، عافیت سے، عرفان سے۔ تو آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ پورا گھر آیا بیٹھا ہے صدائے قرآن میں۔ مفتی صاحب، مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور کیا خوبصورت آج کا سبق ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے کیسے دل نشین انداز میں تربیت کرنا چاہی ہے، ہدایت کا راستہ دکھانا چاہا ہے۔ تو یہ فرمائیں کہ یہ جو آج کا سبق ہے اس کے پرتب ہماری زندگی پہ اوپر کیسے آ سکتے ہیں؟ ایک تو یہ سب سے پہلا جو فرمایا کہ وہ تنگی اور فراخی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہیں سے ابتدا کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ کے صدائے قرآن کا شکریہ، اور آپ کے پوری ٹیم کا شکریہ جنہوں نے یہ خوبصورت سٹیج سجایا اور یہ پیغام قرآن مجید کا پوری دنیا میں الحمدللہ، جو افریقہ میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں
اور یورپ کے جو ہے وادیوں میں سعودی عرب تک یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے. جی جی. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور میں الحمدللہ فخر محسوس کرتا ہوں, میرا یہ غرور ہے, میرا فخر ہے کہ میں آپ کے پروگرام کا حصہ ہوں الحمدللہ. اقبال اس قرآن کے حوالے سے فرماتے ہیں, چوں بجا در رفت کے جہاں دیگر شود, جانی جہاں دیگر شود. جب یہ قرآن انسان کے دل میں اتر جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کا دل بدل گیا ہے. اقبال کہتے ہیں دل نہیں بدلا, جانی جہاں دیگر شود, تو جہاں بدل جاتا ہے. یہ قرآن انقلاب کتاب ہے, یہ کتاب انقلاب ہے. اور اسی طرح پھر ایک اور شعر میں علامہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, ای کتاب نیست چیز دیگر است. یہ کتاب نہیں ہے, یہ کچھ اور چیز ہے, یہ کچھ اور شے ہے. اتر کے ہیرا سے سورہ قوم آیا. تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب اتری, نور والا نور دے کے آیا. یہ نور الحمدللہ پوری دنیا میں یہ بکھیرا جا رہا ہے صدائے قرآن کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ. ہم سلسلہ وار آج سورہ فاتحہ سے آج ہم پہنچے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 پر. جی. آج کی آیت ڈاکٹر صاحب ایک آپ نے آیت کا انتخاب کیا اس صبح کے پروگرام میں. ایسی خوبصورت آئیڈیل آیت ہے, ایسی خوبصورت آئیڈیل آیت ہے کہ انسان اس کو دیکھتا ہے, پڑھتا ہے, سمجھتا ہے تو نہ صرف یہ قلب, ذہن و اطہار کو منور کرتی ہے بلکہ انسان کے پورے وجود کو تر و تازہ کر دیتی ہے. اس آیت میں چوٹی کی 4 اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ صفات بیان کی ہیں. اچھا, یہ صفات کن کی ہے؟ مومنین کی صفات ہے. جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو جنت میں جانے والے ہیں ان کی صفات, یہ صفات ظاہری بات ہے انہوں نے دنیا میں اپنائی ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے بات کی نا, ہمارے اس معاشرے کو ہم کس طرح سے اس آیت کو دیکھتے ہیں؟ 2 چیزیں ہیں, 2 چیزوں سے بات واضح ہو جائے گی. ایک ہے ریئلزم اور ایک ہے آئیڈیلزم. اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے ان آیات صفات کے نتیجے میں. اللہ سے ہم پہلے دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نیت کر لینی چاہیے یہ جو متقیوں کی صفات ہے ہم سب کے اندر آ جائیں. اللہم اجعلنا منہم. تو اللہ تعالیٰ ان صفات کی بدولت ایک معاشرہ قائم کرنا چاہ رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آئیڈیلزم. لیکن ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں ہم تو ریئلزم میں رہ رہے ہیں. صحیح. آئیڈیلزم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے, متقی بندے, یہ متقیوں کی صفات ہیں, سود کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے ہیں. اب اس انفاق فی سبیل اللہ کریں گے, وہ کیا ہوگا ان کا طریقہ؟ الذین ینفقون فی السراء. سر کہتے ہیں خوشی کے موقع پر. انسان جب خوشحال ہو, انسان کے اندر جو ہے جب مال آ جائے تو خوشی کا احساس ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں وضراء, تکلیف پہنچے, چاہے تکلیف غربت کی ہو چاہے جسمانی ہو, باوجود اس کے جو تمہارے پاس ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ان کا شیوا ہوتا ہے. تم دیتے رہو دیتے رہو دیتے رہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. اچھا, یہ نہیں فرمایا کہ غصہ آتا ہی نہیں ہے. غصہ آتا ہے, غصہ انسان کی صفات ہے, غصہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے. غصہ آتا ہے مگر پی جاتے ہیں. کس کے کاز کے لیے, کس کی وجہ سے؟ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی وجہ سے. اللہ کی ظاہری بات ہے منشا ہے کہ میرے بندہ غصہ آتا ہے, غصے کو وہ کیا کرتے ہیں؟ پی جاتے ہیں, غصے کو گھونٹ کو پی جاتے ہیں. اور سب سے بہترین جو حرام گھونٹ ہے وہ غصے والا ہے. اس کے بعد پھر یہ جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں, ان کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں. خطاؤں کو معاف کرنے کے بعد پھر اس سے بڑھ کر انتقام نہیں لیتے بلکہ درجہ احسان رکھتے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیت کے نتیجے میں فرماتے ہیں واللہ انا رسول اللہ, میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں. کیا قسم کھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا شاندار فرمایا, جو کوئی مال خرچ کرے گا میں قسم کھاتا ہوں محمد رسول اللہ, اللہ اس کے مال کو بڑھائے گا. سبحان اللہ. پھر فرمایا میں قسم کھاتا ہوں محمد رسول اللہ, جو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھائے گا, اس کو عزت دے گا. اور پھر فرمایا کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا, عاجزی اختیار کرے گا, انکساری اختیار کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائے گا. من توضع للہ رفعہ اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے. یہ وہ صفات ہیں جو ہمارے مطلب جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے نتیجے میں, قرآن ہمارا آئینہ ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو. یہ متقیوں کی صفات ہیں. یعنی خوشی کا موقع ہو, غمی کا موقع ہو, پریشانی کا موقع ہو, میرا ہاتھ ہر وقت اللہ کے راستے میں دیتا چلا جائے, دیتا چلا جائے, دیتا چلا جائے. اور اجازت ہو کہ میں شریک گفتگو کروں؟ جی ضرور, بالکل. اسماء, سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے آنے کا. تو میری تو شاگردوں کی طرح ہیں, میری تو بیٹیوں کی طرح ہیں آپ, تو میں نام لے کے ہی آپ کو پکاروں گا. جی جی. تو مفتی صاحب ادب سے آپ کو پکارتے ہوں گے گھر میں اور یہاں بھی, تو ان کا تو بنتا ہے. اچھا, یہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے جو پہلی صفت آج مقربین کی, متقین کی, شاکرین کی اور پھر ہدایت یافتہ لوگوں کی بتائی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ تنگی اور فراخی میں خرچ کرتے ہیں.
فراخی میں تو جب مال ہوتا ہے دل مائل بکرم ہوتا ہی ہے، لیکن تنگی کی حالت میں بھی وہ خرچ کرتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہوتی ہیں نا گھر میں، وہ بہت تنگ دل ہوتی ہیں، نہیں جوڑ کے رکھنا اور یہ رکھنا کہ میرے شوہر نے کمایا ہے، یہ تو ہمارا ہے، یہ تو بڑی مشکل سے ہم نے جوڑا ہے، مہمان آ جائے تب بھی وہ کچھ چہرے پہ بل آ جاتے ہیں۔ خواتین کو آپ کیا میسیج دیں گی، آپ خاتون ہوتے ہوئے کہ کلام اللہ یہ تو اس کے مخاطب تو ہر مرد اور عورت ہیں، ہر انسان، ہر اہل ایمان، اور اہل ایمان میں بھی عورت بھی، مرد بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، بہنیں بھی، بیٹیاں بھی، تمام اس کے مخاطب ہیں۔ خواتین کو کیا پیغام دیں گی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے، اپنے ہاتھ سے دیے جانے کی کیا فضیلت ہے، اور جوڑ جوڑ کر رکھنے کی کیا وعید ہے؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں اس پروگرام میں مدعو کیا اور آپ نے جو آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی اور اس کے بعد آپ نے جو خلاصہ بیان کیا، اس میں یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ مومنوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ جو مومن ہیں وہ دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی اور فراخی میں بھی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خوشی کی حالت میں خرچ کرنے کا ذکر فرمایا، کیونکہ بعض اوقات خوشی میں انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رکھ پاتا، جس طرح سے کبھی اس پہ تنگی آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ ایک جگہ پہ یہ بات مذکور بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے، بلکہ قرآن پاک میں ہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو کسی خوشی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اور جب کوئی اللہ پاک اس کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ تو جب خوشی کی حالت میں ہم اللہ پاک کو یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ غم کی حالت میں بھی ہمیں یاد رکھیں گے۔ تو خوشی کے موقع پہ بھی مال خرچ کرنا، بعض اوقات انسان خوشی میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ اس کو اللہ کی یاد نہیں رہتی، اللہ کے بندوں کی یاد نہیں رہتی، نہ ان لوگوں کی یاد رہتی ہے کہ جن کے پاس یہ خوشیاں میسر نہیں ہیں۔ تو اس صورت میں بھی اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا کہ ہم خوشی کے موقع پہ بھی مال خرچ کریں، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوئی تنگی آئے یا کوئی تکلیف آئے اس وقت بھی ہم مال خرچ کریں، اور جب کوئی تکلیف آتی ہے یا بیماری آ جاتی ہے تو صدقہ کرنا تو ویسے بھی بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو صدقہ بہترین علاج ہے تکلیف کا، بیماری کا، تنگ دستی کا۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ باقی آپ نے جو سوال کیا کہ خواتین جو ہیں وہ، میں تو کہتی ہوں کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے جو گھر کے مرد حضرات ہیں جو کماتے ہیں، یا اگر وہ خود بھی کماتی ہیں تو وہ اس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کریں، اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کا مقرر کریں جو کمزور ہیں، جو ضعیف ہیں، جو کما نہیں سکتے یا جن کی روزی ہمارے ذمے ہے، تو ان کا خرچ کریں گے تو ان پہ خرچ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے لیے اور زیادہ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بڑی خوبصورت تلقین فرمائی ہے خواتین کو کہ اللہ اور اضافہ کرے گا جب اپنی کمائی سے۔ جو خواتین، میں تو یہ عرض کروں گا کہ جو جوڑ جوڑ کے رکھتی ہیں نا، اگر اس میں اضافہ چاہتی ہیں تو اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے میں اس کو ایسے مثال دیتا ہوں جیسے کسی نے بویا ایک دانہ، ایک دانے سے نکلی 7 بالیاں، 7 بالیوں پہ لگے 100 دانے، تو اللہ اس ایک دینار کا یا 1 روپے کا جو بدلہ ہے وہ 700 تک پہنچا دیتا ہے۔ اور خواتین کو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے گھر میں برکتوں کے لیے، رحمتوں کے لیے، فراخی کے لیے، تنگی کو دور کرنے کے لیے۔ تو میں تو کہوں گا کہ ان کو زیادہ خرچ کرنا چاہیے اللہ کے راستے میں، بلکہ خواتین کو تو جیسے آپ نے بھی کہا کہ اپنے شوہر کو خود تلقین کرنی چاہیے کہ جائیں، آپ کی بہن تنگ دست ہے، آپ کے اقارب تنگ دست ہیں، ان کا خیال رکھیں، ان کے لیے حصہ نکالیں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی اس کی برکات نازل ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے یہاں پر پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج الحمدللہ رب العالمین ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ آل عمران ہے، قرآن کریم کا 4تھا پارہ ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے۔ مفتی صاحب، آپ کی طرف حاضر ہوں کہ کیا
اللہ کے راستے میں صرف مال ہی خرچ کیا جا سکتا ہے؟ انفاق صرف مال کا ہو سکتا ہے یا کوئی اور چیز کا انفاق نہیں ہو سکتا؟ تنگ دستوں کے لیے میں خاص طور پر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پہلے ہی تنگ دست ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہوتا، تو وہ کسی کو کیسے شیئر کر سکتے ہیں مال کے علاوہ؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑا خوبصورت سوال ہے کہ آیا کہ ہم مال کے ذریعے سے جو ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، امداد کرتے ہیں، کہ اس کے علاوہ بھی ہم کوئی ذریعہ ہے ایسا جس کی طریقے سے ہم لوگوں کی جو ہے دیکھیں مال سے دکھ بانٹا جاتا ہے نا کسی کا. جی بالکل ایسے ہی معاشی مسائل حل ہوتے ہیں اس سے. ہاں جی. تو مال کے علاوہ بھی ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. جیسے کسی کے پاس مال نہیں ہے، وہ ترستا ہے کہ میں کیسے کسی کے کام آؤں. بالکل صحیح. اس کے لیے اللہ نے کیا راستے دیے ہیں؟ دیکھیں اگر ہم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے نا، اگر ہم خالی مسکرا دیں تو یہ بھی صدقہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا. بالکل ٹھیک. اسی طرح یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دینا بھی صدقہ ہے. جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کے بقدر ثواب دے گا. جی بالکل. اسی طرح کسی کی دل جوئی کر دینا بھی. کوئی بندہ ڈپریشن کا مریض ہے، آج کل ڈپریشن تو ہر جگہ کامن ہو گیا ہے، کسی کے اب مسائل کو حل کر دینا، اس کے لیے کہیں اس کو مسائل کو حل کر دینا یا حل نہیں کر سکتے سن لینا، اس کی بات کو دکھ سن لینا، یہ بھی تو ایک صدقہ ہے. میٹھا بول دینا صدقہ ہے. بالکل ایسا ہی میٹھا بول دینا صدقہ ہے، احادیث میں آتا ہے. اور کسی کی دل جوئی کرنا اور کسی سے محبت کے ساتھ مسکرا کے ملنا، اس کی بات کو سننا، اس کو توجہ کے ساتھ سننا، اس کو توجہ دینا، اس کے اپنے نظر التفات کرنا. جی بالکل. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا، ہم مال کے علاوہ بھی کسی اور کی ہم مدد کر سکتے ہیں. اخلاقی طور پہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بڑے ذرائع ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اسما میں آپ کی طرف حاضر ہوں کہ دیکھیں یہاں دوسری صفت اللہ رب العزت نے یہ بیان کی ہے، والکاظمین الغیظ. ایک تو یہ ہے کہ تنگی اور فراخی میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن دوسری صفت یہ بیان کی کہ جب غصہ آتا ہے تو ان کو دبا لیتے ہیں. یہ اللہ کے بندوں کی ایک پہچان بتائی ہے اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں. بہادر وہ نہیں ہے کہ جو بہت اسلحہ اور طاقت رکھتا ہے، بہادر وہ ہے جس کو غصہ آئے تو اس کو دبا لے. اس سے پہلے کہ کسی کے ساتھ ریونجفل ہو کر اور بدلے کا سلوک کر کے کسی پر ظلم اور زیادتی کر دے، بلکہ دبا لے. آپ یہ ہماری رہنمائی کریں، ناظرین سن رہے ہیں کہ غصہ آتا کیوں ہے، اور آ جائے تو پھر اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، دبانا کیسے ہے، غصے کو پی کیسے جاتے ہیں؟ غصہ آنا فطری جذبہ ہے. خلاف طبیعت بات ہو جائے یا خلاف مزاج کوئی بات ہو جائے تو غصہ تو آئے گا ہی، لیکن اس کو ہم نے ہینڈل کیسے کرنا ہے، یہ اصل چیز ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ جب غصہ آ جائے تو اپنی پوزیشن کو چینج کر لو. کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، پانی پی لو. کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ آگ سے بنا ہے، تو غصہ جو ہے وہ اندر کی آگ کی وجہ سے آتا ہے. تو جب ہم اپنی پوزیشنز چینج کر لیں گے یا پانی پی لیں گے تو غصہ ہمارا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے غصے کو ختم کرنا اور اپنے غصے پہ قابو پانا. اس میں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو غصہ آئے تو لوگوں کو پچھاڑ دے. پہلوان بلکہ وہ شخص ہے، طاقتور شخص وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں جو صفات بتائی ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، وہ وہی ہیں جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھتے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. اور لوگوں سے درگزر کرنے کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم لوگوں سے اپنے غصے کے وقت لوگوں کو اپنی اذیت سے محفوظ رکھیں گے تو انشاءاللہ معاشرے میں بھی امن قائم ہوگا، ذاتی زندگی میں بھی امن قائم ہوگا، اور اپنی خاندانی زندگی میں بھی امن قائم ہوگا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. میں تو بلکہ مصعب، غصہ جب آتا ہے نا تو انسان کا دل تو بہت کرتا ہے کہ کسی کو اتنا شدید رد عمل دوں کہ وہ زیر دست ہو جائے، پست ہو جائے، یا اس کی عزت پہ حرف آ جائے. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، وہ عزتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے بڑا جو رد عمل ہے ناظرین کرام، وہ یہ ہونا چاہیے کہ جب غصہ آئے آپ خاموش ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ جب آپ کو غصہ آتا تو آپ خاموش ہو جاتے، اس کا اظہار نہیں کرتے تھے. اور خاموشی جو ہوتی ہے، جس پر ہمیں غصہ آتا ہے یا جس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ آپ کی محبت ہے یا اس کو آپ سے محبت ہے تو خاموش ہو جانا ایک موت ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر.
جس کے ساتھ آپ کو محبت ہو اور اس کی کسی بات پر غصہ آ جائے اور آپ اس کا اظہار نہ کریں اور خاموش ہو جائیں، پھر وہ پوچھے گا کہ آپ خاموش کیوں ہیں؟ اگر تو وہ پوچھ لے تو پھر اس وقت تک آپ کا غصہ بھی مدھم ہو چکا ہوگا، پھر آپ اپنا گلہ کر دیں، شکوہ کر دیں اور دور ہو جائے گا۔ اس طرح سے گھر کا امن بھی قائم رہے گا، ہماری معاشرتی زندگی میں حسن معاشرت قائم ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، اس طرح سے مفتی صاحب آگے ہے کہ وہ لوگوں کے قصوروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کس قصور کو معاف کر دیا جا سکتا ہے، کس کو معاف نہیں کیا جا سکتا؟ ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت سوال ہے یہ۔ پہلی بات تو یہ کہ انسان جب یہ ربط ہے، یہ جو پچھلا جو ہے نا غصے کے حوالے سے یہ ربط ہے، غصے کے جس کو غصہ آیا اس نے غصہ کنٹرول کر لیا، اب اس کے اندر انتقام کا جذبہ پیدا نہیں ہوا۔ اب انتقام کا جذبہ پیدا نہیں ہوا تو اب کیا کرے گا؟ وہ معاشرے کو توازن قائم کرنے کے لیے وہ لوگوں کو معاف کرے گا۔ جس بات پہ غصہ آیا ہے اسی کو معاف کر دے، اسی کو معاف کر دے گا۔ یہ بڑے لوگوں کی نشانی ہے۔ اچھا، قرآن میں ایک جگہ ایک اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر جس نے جتنی زیادتی کی ہے اس سے اتنا بدلہ لیا جا سکتا ہے، یہ بھی قرآن نے کہا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں جو اعلیٰ لوگوں کی صفت بتائی ہے متقیوں کی، واللہ یحب المحسنین، بڑی یعنی کہ احسان کا درجہ، کہ اس سے بڑا معاملہ کہ منتقم مزاج نہ انسان بنے، یعنی انتقامی جذبے والا انسان نہ بنے، یہ تو بہت بڑا درجہ ہے۔ اور احسان کے حوالے سے تو ہمارے جو جبریل یاد آ رہی ہے مجھے، وہ جو احسان والے سوال کے حوالے سے، کہ ایک اسلام ہوتا ہے، ایک ایمان ہوتا ہے، ایک احسان ہوتا ہے۔ اسلام تو ہوتا ہے ظاہری، ایمان ہوتا ہے باطنی، اور جو احسان ہوتا ہے اس کا درجہ سب سے اونچا ہوتا ہے۔ ان تعبدون اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ یہ ہے درجہ احسان، یہ ہے درجہ احسان۔ یعنی احسان جس کا نہیں بنتا اس کو سے زیادہ نوازنا، یعنی ایک بندے پر آپ کو غصہ آیا، شدید انتقامی جذبات آئے، لیکن آپ نے غصے کا اظہار کرنے کے بجائے اسے فارگیو کر دیا، معاف کر دیا۔ آپ نے جو ہے کیا کیا؟ آپ نے نظر انداز کر دیا، چشم پوشی کر دی۔ وقفہ لینا چاہتا ہوں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اور میں نے سوال کا میرا زاویہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں کے قصور ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق میری ذات سے ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی، اس نے مجھے رنج پہنچایا، مجھے دکھ دیا، اس کو تو میں معاف کر دوں، یہ اولی العزمی ہے۔ بالکل صحیح۔ جس نے میرے دین کو نقصان پہنچایا، نہیں لو کمپرومائز، اس کے لیے تو پھر کاز کو نقصان پہنچایا، وہ تو قابل معافی نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ کے بعد۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں ایک مرتبہ پھر، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں، اور ایک مرتبہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہوتے ہیں اور والہانہ انداز میں درود کریم پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں ناظرین کرام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ سفر جو ہم نے الحمد سے شروع کیا تھا، سبکن حرفن ہم اس کو لے کے چلے، آپ کو صدائے قرآن دی اور آپ نے لبیک کہا۔ ناظرین کرام، یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ صبح کی ان پر نور ساعتوں میں آپ قرآن سن رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، اور اہل علم کی باتوں کو آپ لکھ رہے ہیں، اپنے فکر و عمل میں شامل کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی سعادت میں سمجھتا ہوں کہ کائنات میں اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اہل علم کی گفتگو ہے۔ جی مفتی صاحب، میں نے عرض کیا تھا کہ کون سے قصور ہیں، کون سی کسی کی غلطی ہے جس کو ہم معاف کر سکتے ہیں، اور کون سی ہے جس کو معاف نہیں کر سکتے؟ زبردست ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت سوال ہے۔ اس سوال کو ہم جو ہے نا ذرا آئیڈیلائز کر لیتے ہیں۔ جس معافی سے، معاف کرنے سے معاشرے میں سدھار پیدا ہو جائے، چاہے وہ آپ کا ذات کا ہو، چاہے آپ کے معاشرے کا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، تو اس کا اگر معاشرے کا توازن برقرار رہتا ہے تو پھر ایسے معافی کو معاف کر دینا بہتر ہے، یعنی ایسے جو گناہ گار کو معاف کر دینا بہتر ہے۔ لیکن جس معافی کے نتیجے میں، معافی کی آڑ میں، یعنی عفو درگزر چشم پوشی کے آڑ میں وہ ظلم کرے، جبر کرے، زیادتی کرے، تو ایسی معاف کر دینا بھی یہ بھی فتنہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دین کو نقصان پہنچایا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو چند 14 بندے، دیکھیں آپ کی ذات پر اگر 13 سالہ مکی دور میں جی آپ کی ذات کو کسی نے نقصان پہنچایا یا آپ کی اہانت کی، آپ کی بے حرمتی کی، آپ نے اس کو معاف کر دیا، بالکل ایسا ہی ہے۔ 13 سالہ مکی دور میں، لیکن آپ کے پاس ایک کاز تھی، ایک مشن تھا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ کیا نبی، آپ کی پیغمبرانہ ذمہ داری اور مشن کیا ہے کہ دین حق کو غالب کرنا ہے۔ اب دین حق کے غلبے کے راستے میں
اگر کوئی ٹکراتا ہے پھر معافی نہیں ہے، معافی نہیں ہے، پھر اس کا مقابلہ کرنا، مقابلہ کریں گے، ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اس کا، پھر اس کا مقابلہ کرنا بالکل ہے ایسا ہی ہے۔ اور دین اسلام کو اور اپنے دین کو اور اپنی کاز کو فتح اور نصرت سے ہمکنار کرنا ہے اللہ کی مشیت کے ساتھ۔ بالکل صحیح۔ مجھ سے آگے بڑھتے ہیں کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان کی ایک تو چھوٹی سی میں نے یہ مثال دی تھی کہ احسان ایک ہے عدل، ایک ہے احسان۔ عدل تو یہ ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے، برابر۔ احسان یہ ہے کہ نہیں اس سے زیادہ دیا جائے۔ میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ جو احسان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو کرم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دیتے ہیں، وہ حساب نہیں کرتے۔ حساب نہیں کرتا، بالکل ایسا، حساب کریں گے پھر اللہ بھی آپ سے حساب کرے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر آپ حساب نہیں کریں گے تو آپ کا بھی حساب نہیں ہوگا۔ تو وہ درجن 12 کو نہیں سمجھتے، وہ 13، 14، 15 کو سمجھتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن ہم جو ہیں، ہم احسان تو دور کی بات ہے، ہم تو عدل نہیں کرتے۔ عدل نہیں کر سکتے، بالکل ایسا ہی۔ مفتی صاحب یہ صفات ہمارے اندر کیسے آ سکتی ہیں؟ کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو آیت آپ نے جو پڑھی ہے، یہ اس آیت کا تتمہ ہے اور یہ چھوٹی ہے، اور اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ بالکل صحیح۔ دیکھیں اللہ احسان کرتا ہے، ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، دن کے 24 گھنٹوں میں 24,000 مرتبہ اللہ کی نافرمانی ہم کرتے ہیں، لیکن اس نے کبھی ہمارا سانس نہیں روکا، بالکل ایسا ہی۔ کبھی رزق نہیں روکا، کبھی آنکھوں کا نور کے آگے پردہ نہیں لایا، کبھی کانوں کی سماعتوں پر اللہ رب العزت نے پردہ نہیں ڈالا۔ ہم جو سننا چاہتے ہیں وہ سنتے ہیں، جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، جو بولنا چاہتے ہیں وہ بولتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پاؤں، ہاتھ، سب کا اختیار اللہ نے واپس نہیں لیتا۔ بے شک ایسا ہم بے شک اس کی حکم عدولی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، یہ احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ بہت اسی طرح سے ہم کسی کے قصوروں کو اگر معاف کر دیں گے یہ بھی احسان ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ بھی احسان ہے۔ اور اپنے معاشرتی معاملات میں کسی کا حق اگر اتنا بنتا ہے، ہم یہ کریں کہ نہیں جی اتنا ہی میں نے دینا ہے، اس سے زیادہ اس سے دینا، زیادہ دیتے، یہ بھی احسان ہے۔ یہ بھی احسان ہے۔ بلکہ میں تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا جب ان آیات کو دیکھ رہا تھا، تو تفسیر میں ناظرین کرام بڑی خوبصورت بات سامنے آئی کہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فقیہ امت، ان کو بھرے بازار میں کسی نے گالیاں نکال دی اللہ اکبر۔ اور آپ خاموش رہے، غصے کو پی گئے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور وہ معاف بھی کر دیا، غصے کو پی بھی گئے۔ اچھا پھر صرف اتنا ہی نہیں کیا، جیسے میں نے عرض کیا تھا نا خاموش ہو گئے، صرف خاموشی نہیں اختیار کی، بلکہ گالیاں کھانے کے بعد، اس کی بد زبانی برداشت کرنے کے بعد گھر آئے، اور گھر آ کر ناظرین کرام تشتری میں کچھ دینار رکھے اور واپس اس کی طرف چل دیے اللہ اکبر، بہت بڑا درجہ۔ کہ تمہارا احسان ہے میرے اوپر کہ تم نے مجھے رسوا کیا، گالیاں دی، اور اللہ نے مجھے برداشت کرنے کی توفیق دی، یہ لو اپنا انعام لے لو۔ اللہ، وہ بڑا حیران ہوا بندہ، بہت بڑی بات ہے، درجہ احسان۔ وہ پر حیران تو ہوا، پشیمان بھی ہوا پشیمان کہ بھی میں نے کیا کیا تھا۔ یہ اہل اللہ کا یہ طریقہ اللہ کار کا طریقہ ہوتا ہے بہت بڑی بات ہے۔ کہ تمہارا احسان ہے کہ مجھے رسوا کیا، مجھے گالی دی، اور میرا چپ رہنا اللہ کو مقبول ہے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے۔ یہ لو اپنا انعام لے لو کہ آج تم نے میرے صبر کا امتحان لیا تھا، میرے غصے کا امتحان لیا تھا، میرے معاف کرنے کا امتحان لیا تھا، میں اس میں کامیاب ہو کر تمہیں انعام بھی دے رہا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے۔ بس پروگرام کے آخری لمحات کیا پیغام دیں گے آپ؟ بس اب یہی پیغام دوں گا اسی آیات کے ذمہ۔ یہ بہت خوبصورت آیات کا آپ نے انتخاب کیا۔ ہم جس انتخاب کیا، یہ تو روٹین میں آئی، ہاں روٹین میں آئی ہے ماشاءاللہ۔ انتخاب سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے آج ماشاءاللہ یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس کو بیان کر سکیں، اس کا معذرت کے ساتھ اس کا حق تو نہیں ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا جو ہے وہ آخرت میں ہم پر چشم پوشی فرمائے۔ یہ 4 صفات متقیوں کی اگر ہم اپنے اندر شامل کر لیں، اپنے اندر ہم لے آئیں، اس کا خوگر اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں بنا دیں، تو معاشرے کے اندر انصاف بھی قائم ہو سکتا ہے، عدل بھی قائم ہو سکتا ہے، اور معاشرہ حسن کارکردگی کا مظاہرہ بن سکتا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، اور اسما شاہد آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ ناظرین کرام، اب پروگرام صدائے قرآن میں وقت ہوا چاہتا ہے ذکر صاحب قرآن کا، اور ذکر صاحب قرآن میں ذکر اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو سب سے پہلا اسم مبارک ہے، یہ وہ اسماء مبارک ہیں ناظرین کرام جن کی تخریج یا جن کا استنباط ہم قرآن کریم سے کر سکتے ہیں،
اور اس لیے وہ حوالے میں آپ کو سناتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت حمیدہ کا تذکرہ ہے، جہاں سے استخراج ہو سکتا ہے، جہاں سے استنباط ہو سکتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ صفات النبی ہیں اور کلام اللہ میں بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین کرام، سیدنا الموصی بالصبر، یہی بات ہم جو کر رہے تھے کہ صبر کی تلقین کرنے والے، تلقین تو وہی کرے گا نا جو سب سے پہلے خود صبر کا عادی ہوگا، صبر کا حامل ہوگا، پھر ہی کسی کو تلقین کرے گا۔ جو سورہ ماؤن میں ہے نا، اریت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے جو روزہ جزا کو جھٹلاتا ہے؟ کون ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا؟ اب ترغیب تو بعد میں دے گا، پہلے یہ صفت اس کے اپنے اندر ہونی چاہیے۔ تو کسی کو صبر کی تلقین کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو خود صابر ہونا چاہیے، ناظرین، پھر ہی ہم کسی کو صبر کی تلقین کر سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خود صابر تھے، ساری زندگی آپ نے صبر کیا، خاص طور پر مکی زندگی کے 13 برس ایک ایک لمحہ آپ کا صبر سے معمور ہے، تو پھر صرف صبر کیا نہیں بلکہ صبر کی تلقین کی، صحابہ کو صبر کر لو، سہ لو، برداشت کر لو۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کیا تھا نا، دہکتے ہوئے کوئلوں پر لیٹے اور تڑپے، لیکن صبر کیا اور احد احد پکارتے رہے۔ اور پھر اس کا فیضان کیا ملا؟ فیضان سماوی کیا ملا کہ جب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر گئے اور جنت کی سیر ہو رہی تھی، تو آگے آگے کسی کے قدموں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ پوچھا جبریل یہ میرے آگے آگے کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے بلال ہیں۔ واپس آئے، نبی کریم نے پوچھا بلال ایک تو وہ تمہارا صبر جو دہکتے ہوئے کوئلوں پہ تم نے کیا تھا، لیکن اور کیا ایسی بات ہے کہ جنت میں تم مجھ سے بھی آگے آگے تھے؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں، بس جب مسجد جاتا ہوں تو 2 نفل تحیت المسجد پڑھ لیتا ہوں بس۔ کہا کہ اللہ کو یہ تمہارا عمل اتنا پسند آ گیا کہ میرے پروٹوکول کے لیے تم جنت میں مجھ سے بھی آگے آگے تھے۔ ناظرین کرام، صبر کرنا اور صبر کی تلقین کرنا یہ صدائے قرآن ہے، اور اس کا ہمیں ناظرین کرام اشارہ ملتا ہے سورہ البلد کی آیت نمبر 17 سے۔ پھر سیدنا الموصی بالمرحمہ، رحم کی تلقین کرنے والے، نبی کریم کا اسم گرامی ہے، اور یہ بھی سورہ البلد کی آیت نمبر 17 ہے۔ پھر سیدنا المؤتی ذی القربہ، رشتہ داروں کو عطا کرنے والے، دینے والے، خیال رکھنے والے۔ یہ آپ کی وہ صفت ہے ناظرین کرام جو پہلی وحی کے موقع پر ہماری ماں حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کی تھی۔ کیا میرے سرتاج آپ کیوں پریشان ہو گئے ہیں؟ پہلی وحی کے موقع پر جب آپ کپ کپا رہے تھے، تو جب جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بھیجا تھا، اسی کپ کپاہٹ کے ساتھ واپس آئے تھے، تو انہوں نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے سرتاج آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں ضائع کرے گا؟ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ رشتہ داروں کو ان کا حق عطا کرتے ہیں اور مہمان نواز ہیں۔ ناظرین کو بھی غور تو کریں، صدائے قرآن کے ساتھ ذکر صاحب قرآن۔ اور پھر اس کے بعد ہے ناظرین کرام، اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 سے، سیدنا المؤتی ذی القربہ۔ اس کے بعد ہے ناظرین کرام سیدنا المولی الی المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف رخ پھیرنے والے۔ تو آپ نے بیت المقدس سے رخ پھیرا تھا نا ادھر، اللہ نے اس کو بھی صفت بنا دیا، اس صفت سے ہم نے آپ کا صفاتی نام اخذ کر لیا۔ ناظرین کرام، اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 سے، اور آج کا آخری اس میں نبی ہے سیدنا المؤمن، ایمان لانے والے۔ سب سے پہلے آپ ایمان لائے جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا، اللہ کی ذات اقدس پر، پھر آپ نبی بنائے گئے، رسول بنائے گئے، پھر اس اللہ پر ایمان کی تلقین آپ نے اپنے صحابہ کو کی اور پوری امت کو کی۔ تو سب سے پہلے مومن آپ، اور اس کے بعد آپ کے پیچھے پیچھے ہم، آپ پر ایمان لا کر ہم مومن ہوئے۔ ناظرین کرام، ہمیں اس کا اشارہ ملتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 سے، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 88 سے، الانفال کی آیت نمبر 3 اور 4 سے، الانفال کی آیت نمبر 19 سے، توبہ کی آیت نمبر 13 سے، توبہ کی آیت نمبر 72 سے، النحل کی آیت نمبر 102 سے، حامیم سجدہ ہے 8 سے، الاحزاب 35 سے، ناظرین کرام سورہ جاسیہ ہے آیت نمبر 3، سورہ بجنہ ہے
آیت نمبر 7 اور سورہ العصر آیت نمبر 1 اور 3۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔